وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موضوع ہم نے شروع کیے سیرت کا، اور آج کل ماشاءاللہ آپ زمین پر قدم ہی نہیں رکھ رہے، آپ سب عالم بالا میں آج کل، اور آپ یہ دو ہمارے پارٹیسپینٹ نئے ہیں، آپ اور بلال مصطفیٰ، آپ لوگ مل کے ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کریں گے جو ان کی مینٹل لیول ہے، کیونکہ پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے تاکہ یہ ہمیں جوائن کر لیں، صحیح ہے؟ لیکن کوئی بھی چیز ان کے لیول سے اوپر نہیں بولنی ہے، ورنہ یہ پریشان ہو جائیں گے، یار مسجد عاشق میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہاں، تو شروع تو ہم نے اللہ کا نام لے کر سیرت کو کیا ہے، اب اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہم سیرت میں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک یہ پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ سونے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر ایک بات ہمیں مسجد اقصی سے متعلق ہوئی تھی، براق سے متعلق ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح کی باتیں ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت پیاری مثال دی گئی تھی، اور وہ مثال یہ تھی کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے ایک بہت پیاری بلڈنگ بنائی اور کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ وہ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، لیکن دیکھنے والے بولتے ہیں کہ ایک کمی ہے۔ تو بس انبیاء کی نبوت کی لڑی میں وہ آخری اینٹ ہوں، وختم بی النبیون، میرے ذریعے سارے نبی ختم، آخری میں آ گئی۔ الحمدللہ اس طرح کی کچھ باتیں اس دن ہو گئی تھی۔ آج بھی انبیاء کے تذکرے کے ذیل میں ہی حضور کی احادیث کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے پہلے حدیث یہ آ رہی ہے کہ جب معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جبرائیل امین 2 دن مسلسل آئے 5 نمازوں کے لیے، 2 دن مسلسل آئے 5 نمازوں کے لیے۔ اور 5 نمازیں کون کون سی ہیں خرم بھائی؟ 5 نمازیں کون کون سی ہیں؟ 5 نمازیں کون کون سی ہیں؟ جی جی سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ابھی ان کو محفل میں کیا ہے میں نے، یہ کہیں اور گھوم رہا تھا، صحیح ہے؟ اچھا چچا عبدالرشید آپ بھی سو جائیں گے، آپ آگے ہو کے بیٹھو، 2 منٹ لگیں گے، آپ نے چشمے ہی پہنے، نظر بھی نہیں آئے گا، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ 5 نمازیں، نماز سب سے پہلی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا، چاہے دنیا کا لبرل اور روشن خیال اس کو مانے یا نہ مانے، نماز کا سوال پہلے ہے۔ نمازوں کے جو داخل ہونے کے، فجر کا وقت یہاں سے داخل ہوتا ہے، یہاں مکروہ ہوتا ہے، زور کا وقت زوال یہ ختم ہوتا ہے، عصر میں زور اور عصر کے درمیان ٹھیک ٹھاک اختلاف ہے شوافی کا احناف کا، اور باقی نمازوں میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ مغرب غروب آفتاب ہے، عشاء کا ٹائم مغرب کی اذان کے 1 گھنٹے 20 منٹ بعد عشاء کا ٹائم ہے، وہ اصول یاد رہے گا، مغرب کی اذان کے 1 گھنٹے 20 منٹ بعد سمجھو عشاء کا ٹائم قریب داخل ہوتا ہے، پورا سال یہی ترتیب ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، اس کے 15-20 منٹ بعد پھر نماز ہوتی ہے، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ منیمم ہے۔ اب یہ ٹائم کی تحدید کہاں سے آئی؟ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ ہاں ایسے ہیں بھائی، دنیا میں بہت زیادہ نسخے ایسے بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کتاب میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کر لو، حدیث کے بغیر نماز قائم۔ قرآن میں 1 رکعت کا بھی ذکر نہیں ہے، قرآن میں 1 رکعت کا بھی ذکر نہیں ہے کہ فجر کی 1 رکعت ہے، 2 ہیں، 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، کہیں بھی ذکر نہیں۔ جسٹ ایک ایکسل کا فارمولہ ذکر ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بالکل اگر آپ سنت کو نہیں مانتے تو نماز کا طریقہ اپنا بناؤ، سنت کے بغیر نماز ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ حضور کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ سمجھیں وہ ہے
شرح ہے، ایک اصل کتاب ہوتی ہے، پھر اس کی تشریح ہوتی ہے. تو یہ اصول ہے اور یہ اس کی آگے مزید ایکسپلینیشن ہے. اس کے بغیر دونوں چیزیں نامکمل ہیں. یہاں تک کہ قرآن کی بعض آیات حضور کی احادیث سے کینسل کر دی گئی ہیں. قرآن کی بعض آیات حضور کی احادیث سے اس کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم کینسل ہے. کسی بھی آیت دیکھیں 23 سال میں وہی نازل ہوئی ہے نا. ناسخ منسوخ کی ایک بیس چیپٹر ہے دین اسلام میں. ناسخ منسوخ، کینسلیشن آ جاتی ہے. کوئی بھی حکم نازل ہوا، جیسے اس دن باتوں میں انہوں نے بولا کہ حضور کے پاس سرگوشی کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ 1 دینار صدقہ کریں، اور حضرت علی نے اس پر عمل کیا، پھر اس کی کینسلیشن نازل ہو گئی. تو کینسلیشن نازل ہونے کی 2-4 صورتیں ہوتی ہیں. قرآن کی قرآن سے، اور احادیث کی قرآن سے، احادیث کی احادیث سے، حدیث کی قرآن سے. یہ بھی ہے. سب سے بڑی مثال، خدا نخواستہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی 2 کنڈیشن ہیں، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ. غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. یہ سزا قرآن میں ذکر ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. سنسار کرنا صحیح ہے. یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں. اور اسی طرح ایک اور حکم ہے کہ جن بیویوں کے شوہر مر جاتے ہیں تو اس شوہروں کو چاہیے مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے مریں. سمجھ آئی؟ مشکل کام ہے. حدیث سے اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہ حکم نہیں ہے، اللہ نے میراث کے حصے مقرر کر دیے. بندہ وصیت کرے یا نہ کرے، بندہ کی یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں سارے میراث والوں کا حصہ آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا آٹومیٹکلی. لہٰذا میت کی تجہیز و تکفین میں ایک اسراف نہیں کرنا چاہیے اس کے مال میں. بندہ فوت ہو گیا، اب لگے ہوئے 50 دے گئے، 55 دے گئے چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، علماء کو بلایا جا رہا ہے، تعزیتی بیانات ہو رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں آنے جانے کے، اور مال لگ رہا ہے میت کا. وہ چلا گیا دنیا سے، اس کی اونرشپ میں سے نکل گیا، اور میراث وارثین میں سے ہر ایک کی اونرشپ میں آٹومیٹکلی داخل ہو گیا، امانت ہو گئی. اب جب تک شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا اس کو کوئی بھی استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، امانت ہے. تو ناسخ منسوخ کی ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو جھلک دکھا دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر نماز نامکمل ہے. نماز معراج کے بعد لازم ہو گئی. مکہ مکرمہ میں صرف 2 رکعت تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. مغرب تو شاید 3 ہی تھی لیکن باقی ساری نمازیں 2 رکعت تھی. مدینہ منورہ میں آ کر صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر، یا اللہ کے محبوب، اللہ سے بات کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، عبادت کو تھوڑا بڑھا دیں. مدینہ میں آ کر 2 رکعت لال فرائض، ظہر، عصر، عشاء 4 کر دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ جو اصل 2 رکعتیں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر سورت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور جو ایڈیشنل ہیں وہ خالی ہوتے ہیں. فرق سمجھ آیا؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نماز انما فرضت المکتوبۃ رکعتین رکعتین. مکہ مکرمہ میں نماز 2 رکعت فرض ہوئی. ثم زیدت علیہ فی المدینہ، پھر مدینہ میں ان 2 رکعت والوں پر 2 رکعت اضافہ ہو گیا. اب دونوں کے درمیان فرق باقی رہتا ہے. جو اصل نماز ہے وہ 2 رکعت بھری ہوئی. بھری ہوئی کا کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جائے گی، اور خالی صرف سورہ فاتحہ. بات سمجھ آ رہی؟ اب اصل مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز کے اوقات کی ٹائمنگ کا. جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں مطاف میں، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے حضور کو بولتے ہیں پیچھے کھڑے ہوں. آگے نماز پڑھاتے ہیں جبرائیل امام، حضور مقتدی. پریکٹیکلی ہمارے دین کو اللہ پاک نے زمین پر نازل کیا ہے. پہلے دن فجر کی نماز بالکل اول وقت میں، دوسرے دن فجر کی نماز طلوع آفتاب سے بالکل قریب. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا فجر کی نماز کا پورا ٹائم ہے. یہی معاملہ ظہر کے ساتھ، ایک دن بالکل زوال کے قریب، ایک دن بالکل عصر کے قریب، جب ہر چیز کا سایہ دو ہاتھ ہو گیا، 2 چند ہو گیا. تو عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ 2 دن یہ پریکٹس رہی ہے.
آپ لوگوں کو اللہ پاک لے جائیں، بیت اللہ میں حجر اسود ہے، حجر اسود کے درمیان پھر دروازے اور حجر اسود کے درمیان خالی دیوار ہے، اس کو بولتے ہیں ملتزم، ملتزم نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ملتزم۔ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں شرطہ غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، وہاں 3 بندوں کی جگہ ہے مشکل سے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ ساری دنیا بیت اللہ کے ہاتھ لگاتی ہے دروازے پر کہ اللہ کے در کی چوکھٹ ہے، وہاں الگ کیفیت ہوتی ہے، انسان کا مشکل سے ہاتھ پہنچتا ہے۔ تو ساری دنیا اس در پر جمع ہوتی ہے، وہ جگہ بھی مقام قربت ہے، لیکن اصل جگہ لیفٹ سائڈ پر رہ گئی۔ حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو دیوار ہے یہ ملتزم ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو موقع دے، میں گیا یہاں پر سر لگایا، سب کچھ کیا، وہاں سے میں نے اوپر آسمان کو دیکھا، ایسی ہیبت طاری ہوئی، عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ اور پھر بیت اللہ کے در پر بھی وہاں گیا، سر ایسے ہاتھ رکھ کے وہاں دعا کی، سب کچھ کیا۔ غزہ والے مجھے بہت یاد آئے اس موقع پر، میں گیا دسمبر میں گیا، غزہ والے اتنے یاد آئے، اتنے یاد آئے، ہائے ہائے۔ پھر وہیں دروازے کے ساتھ نیچے آپ کو براؤن کلر کے 8 پتھر، بیت اللہ کی جو فاؤنڈیشن بنی ہوئی نا وائٹ ماربل کی، اس کے اندر نظر آئیں گے۔ ان پتھروں کو بولتے ہیں احجار شازوان، اس طرح کا کوئی نام ہے فارسی۔ دنیا کے مہنگے ترین پتھر ہیں 8، اس طرح کا پتھر دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اور یہ اس جگہ کی تعیین کے لیے پہلے مطاف میں لگے ہوئے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل نے حضور کو امامت کروائی۔ اب وہ لوگوں نے گھسنا شسنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے اٹھا کر برکت کی خاطر سامنے لگا دی، لیکن جگہ یہی ہے۔ پہلے امام کعبہ مقام ابراہیم کے پاس اسی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، اب تو وہ برآمدے میں اندر چلے گئے، حرج کی وجہ سے رش بہت ہو گئے، نمازوں کی سیٹنگ میں طواف میں بہت حرج ہوتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی امام سے ضرورت کے وقت آگے ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اس لیے وہ صفیں لگتی ہیں اور سارا حرم بھرا ہوتا ہے، امام پیچھے برآمدے میں کھڑا ہوتا ہے، دل میں کوئی بات لانے کی ضرورت جائز ہے، ان کے حنابلہ مالکیہ کے نزدیک جائز۔ تو 2 راتیں 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے نمازیں پڑھائیں اور بتایا یہ آپ کی امت کی نمازوں کا ٹائم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حدیث سن لیں، یہ ساری ڈیٹیل کیوں بتائی؟ یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ جابر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، جبرائیل امین آئے حضور کے پاس اور حضور کو نماز کے اوقات کی تعلیم دی، التفت الیہ، نماز پڑھانے کے بعد مڑے، جیسے امام مڑتے پیچھے مڑے، فقال، جبرائیل امین نے کہا یا محمد، اے تعریف بیان کیے گئے شخص، محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی دنیا و ما فیہا میں تعریف بیان کی جائے۔ ھذا وقت الانبیاء من قبلک، اسی طرح کی ترتیب آپ سے پہلے انبیاء کی بھی ہوتی تھی، کسی کی فجر ہوتی تھی، کسی کی عصر، پہلے انبیاء کی نمازیں کم تھیں، امت محمدیہ کی نمازیں پچھلی امتوں سے سب سے زیادہ تھی، الحمدللہ۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام حضور سے درخواست کرتے رہے، حضور یہ 5 زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ نے 50 سے 5 کر دی، اور کم کرا دیں، صحیح ہے۔ اور یہ حضور کا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو لیے 6 آسمان پر، 6 آسمان سے 500 سال اوپر 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے کئی ہزار سال اوپر نہریں ہیں، پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے، تو اللہ کی ملاقات سے حضور واپس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تگڑے نبی ہیں، وہ حضور کو روک رہے ہیں، نہیں جائیں، معاف کرائیں، ہاں، اور امتی بیچارے کو پتہ نہیں ہے، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کم کرانے کے لیے، یعنی کنسیشن کروانے کے لیے 4 دفعہ اللہ کے دربار میں گئے۔ کتنی دفعہ؟ ہر دفعہ 10 نمازیں کم کروائیں، 50 ہوئی، آئے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، ان کو بھی خیال ہوا یار موسیٰ علیہ السلام تو تجربہ کار ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، واپس گئے تو اللہ نے 5 کم کر دی، 45 ہو گئی، واپس آئے، کہا کتنی، کہا 5، کا دوبارہ جائیں،
اللہ پاک بھی خوش ہو رہے تھے میرا محبوب بار بار میرے پاس آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے، میرا محبوب، طائف والوں نے غلط کیے، مکہ والوں نے غلط کیے، یتیمی کا ٹائم گزرا ہے، سہارا نہیں ہے کوئی بھی، ہم سہارا ہیں اپنے محبوب کا، بار بار بلا رہے تھے۔ اگلے چکر پہ 10 کم کی، پھر 10، پھر 10، صحیح ہے۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیں اور کم کرائیں۔ اب حضور نے فرمایا مجھے اب حیا تھی، کہاں 50 کہاں 5، صحیح ہے۔ وہاں پر اللہ کا حکم نازل ہوا، وہیں پر محبوب میرے یہ پڑھنے کی 5 ہیں، اجر کی 50 ہیں، 5 پڑھو 50 کا اجر دیں گے، 1 کا 10، 1 کا نارمل ریٹ ہے، 1 کا 10۔ ہمارے نبی نے آسمانوں پر بھی ہمیں نہیں بھولا، روئے زمین پر ہمارا سب سے بڑا محسن حضور سرور کونین سر، ان سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک حضور کے اعزاز میں جنت سے ایک ممبر بھیجیں گے، نور کا ممبر، نور کا ممبر بھیجیں گے، اور حضور کو حکم ہوگا کہ اس کے اوپر بیٹھیں، پروٹوکول، عزت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں بیٹھیں گے، اس پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن ایکٹیویٹی اتنی عجیب ہوگی، اگر میں اس کی عکاسی کروں تو جہاں حضور کی امت کے اعمال تول رہے ہوں حضور اس ترازو پر پہنچیں گے، دیکھ کتنے ڈالیں، اور ڈال، اور ڈال، اور ڈال، ہاں یہ رہ گیا، یہ ڈال، کہ میرے کسی امتی کے ساتھ پل صراط پر جائیں گے، میری امت جا رہی ہے، یا اللہ خیر، یا اللہ پار کر دے، یا اللہ پار کر دے۔ جس کا حساب کتاب کلیئر ہوگا اس کو روکیں گے، بھائی اس کے لیے کیسے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، رکو۔ بالکل حضور کی کیفیت بہت عجیب ہوگی۔ وہ جو نور والا ممبر آیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، بیٹھ تو نہیں رہا، چلو ہاتھ رکھ دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے اگر میں اس پہ بیٹھ گیا یہ مجھے جنت لے کے جائے گا، پیچھے میری امت رہ جائے گی، یہ تو براق کی طرح اڑ جائے گا۔ اللہ کی کن فیکون ہے نا، تو اگر میں جنت میں چلا گیا پیچھے میرا امت ہی رہ جائے گا۔ اور اس کی سنتوں کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہ، ایک تو ہمارا پتہ ہے سب سے بڑا قصور کیا ہے سب کا، ہم نے حضور کی زندگی کو مطالعہ نہیں کیا ہوا۔ بہت بڑی ذاتی ہے، جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جس نے ہمارے لیے مکہ چھوڑا، جس نے ہمارے لیے 2 دان شہید کروائے، ٹھیک ہے، ظلم کی انتہا کس کے لیے؟ حضور کو اللہ پاک نے آفر کی، ہمارے محبوب احد پہاڑ آپ اشارہ کریں ہم آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، آپ کی امت قیامت تک کھائے گی۔ اللہ پاک آپ کو لے جائے، احد پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، میں پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوا اور ہمارے یہاں کا سخت پہاڑ ہے، لیکن احد پہاڑ کی طرح پتھریلا پہاڑ واللہ وہ پاؤں دکھاتا ہے، آپ اسکیچر کے جوتے پہن کے جاؤ آپ کے جوتے زخمی ہوں گے، بہت نوکیلا پہاڑ ہے۔ اور میں احد پہاڑ پہ اس مقام تک گیا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے غار میں زخمی ہو کر آرام کیے، اوپر ہے بہت، اس کے آگے دیوار لگا دی ہے، اللہ ان کو ہدایت ہے وہ دیوار ہٹائیں۔ آج بھی حضور نے جہاں کونی رکھی تھی زخمیوں کے آرام کرنے کے لیے، وہ جگہ موم ہو گئی اور حضور کی کونی بنی ہے وہاں پر، اور آج بھی خوشبو آتی ہے وہاں سے، اس خوشبو کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں ہاتھ لگائیں ہفتوں تک خوشبو آئے گی۔ وہ سعودی حکومت نے اس کے آگے دیوار لگا دی۔ میں پہاڑی آدمی، میں اس احد پہاڑ پر کتنی مشکل سے چڑھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتھریلا پہاڑ، سلپری، وولکونو ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے محبوب آپ اشارہ کریں یہ ہم آپ کو سونے کا بنا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، دنیا کی کشادگی اتنی نہیں چاہیے، اتنا ہو پورا ہو، مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو روزہ، مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو، اور یہ بڑی چیز ہے حضور کی سیرت میں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کو بعض نصیحت کی، گھر گئے کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت حفصہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا حضور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم ہوتے تو بیوی کیسی تیسی کر دیتے، تمہیں ہمارا خیال نہیں ہے، ہم آئیں باہر سے بڑا نیک کر کے ترم خان بن کے آئیں، تم آگے دسترخوان نہیں لگایا، یہ دے مار 4.5۔ حضور کا جواب سنیں، کھانے کے لیے نہیں کہا، شکر ہے عائشہ نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا روزہ رکھ لوں، شکر ہے عائشہ نہیں ہے، ہماری روزے کی نیت ہے، روزہ رکھ لیتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کو چاہیے اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، جیسے جیسے آپ مطالعہ کریں گے، اور پھر جب آپ روزہ مبارک پر جائیں گے
تو آپ کے دل کے آنسو نکلیں گے، یار کیسی شخصیت کے دربار پہ آئیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہاں کہاں سے بات چلتے ہوئے کہاں پہنچ گئی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون سے علماء؟ علماء ربانیین، علماء سو نہیں. دیکھیں عالم دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا روئے زمین پر وہ اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے، یا وہ روئے زمین پر اللہ کی مبغوض ترین مخلوق ہے. دو حال، درمیانی کنڈیشن نہیں ہے. بہت معاملہ، بہت نازک معاملہ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ہم عالم ہیں، مولانا ہیں، مفتی ہیں، اپنے نام کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، تو وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے سب کے سب برے لوگ ہوں گے، اور ان بروں میں سے ان کے سپر اسٹار ان کے علماء ہوں گے. برائی میں، کس میں؟ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. فتنہ انہیں علماء سے نکلے کے پروان چڑھے گا اور انہی میں جا کے ختم ہوگا. اس لیے یہ فرقہ واریت، یہ چیز ان سے پیدائش میں نفرت ہے. کوئی آ کے ہم سے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہم غلط، ختم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں جو اللہ پاک نے اساتذہ دیے، جو دین کے بزرگ ہمیں دیے، تو وہ ان کی بات ہیرے لوگ دیے، ہیرے لوگ، بہت ہیرے لوگ دیے. لیکن اگر کوئی ہم سے بحث مباحثہ کرتا ہے یہ وہ، ہم بولتے ہیں آپ ٹھیک ہم غلط، ختم بات. کس لیے ہم ڈیبیٹ کریں؟ نتیجہ ہونا نہیں ہے، آپ ٹھیک ہم غلط، معاملہ ختم. حضور فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اچھا، انبیاء نہ درہم چھوڑتے ہیں وراثت میں، نہ دینار، بلکہ انبیاء تو علم چھوڑتے ہیں. جو علم حاصل کرے گا اس نے انبیاء کی میراث میں سے ایک بڑا حصہ خود بخود حاصل کر لیا. بات سمجھیں؟ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ انا معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا طبقہ ہے، لا نورث، ہمارے جو مال ہیں اس میں وراثت نہیں جاری ہوتی. بہت پیاری حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. ما ترکناہ فہو صدقہ، ہر نبی سے کچھ بھی بچے گا وہ پوری امت پر یکساں تقسیم کر کے صدقہ کیا جائے. یہ وہ حدیث ہے جس کو لے کر ہمارے اہل تشیع حضرات کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ابو بکر صدیق نے بھی روایت کی ہے، عمر ابن خطاب نے بھی روایت کی ہے. تو وہ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میراث نہیں دی اور ان کا حق غصب کر لیا، اور اس پر وہ روتے ہیں. آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، ایسی بدتمیزیاں پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کانوں کا ہاتھ لگائیں گے. ایکسٹرا موضوع ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نئی جنریشن کو. دیکھیں صحابہ کرام ایسے تربیت یافتہ نہیں تھے کہ وہ کسی کا مال کھائیں، چاہے جائے کہ وہ حضور کا مال کھائیں. اب یہ حضور کی حدیث آ گئی کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری میراث ہمارے وارثین کو نہیں ملے گی. یہ انبیاء کا خاصہ ہے. کیوں؟ نبی ہر امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، پوری امت اس کی اولاد ہے، میراث کس کس کو دیں گے؟ لہٰذا نبی کا بچہ ہوا جو بھی انویسٹمنٹ کچھ بھی چیز ہوگی، باغ ہوگا، فدق ہوگا، خیبر کی زمین ہوگی، وہ سب کا سب وقف ہوگا، اس کا مال بیت المال میں آئے گا، جو مستحق ہوں گے ان کو ملے گا اور امت آباد رہے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی. حضور نے یہ حدیث مسجد نبوی میں ہم صحابہ کو بتائی. وفات کے بعد سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق کے دربار میں آئیں کہ میرے بابا جان دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی میراث دیں. ابو بکر صدیق نے کہا شہزادی آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن حضور کی میراث جاری نہیں ہوگی. حضور کی میراث جاری نہیں ہوگی. ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب کی یہ حدیث ہے. ان دونوں کی بیٹیاں حضور کی بیویاں ہیں، ان کو بھی میراث نہیں ملی. یہ صداقت ہے. اگر وہ علمی خیانت کرتے، اس حدیث کو چھپاتے، حضور کے پاس فدق کا باغ تھا، خیبر کی زمین تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. یہاں اس بحث کو روکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضور کے ذریعہ معاش 3 تھے. مکہ مکرمہ میں تجارت، مدینہ منورہ میں جہاد اور مال غنیمت.
یہ حضور کا ذریعہ معاش. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے جو 5-6 بیک بون صحابہ تھے وہ حضور کو ہدیہ دیتے تھے لا کر. حضور آپ کے لیے جو مال گھر میں رکا ہے وہ محبوب نہیں ہے، جو آپ لے رہے ہیں یہ پسندیدہ ہے. یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں سے بھی ہدیے کو نکال دیں. 2 چیزیں میجر ہیں، حضور کی مکہ میں تجارت اور مدنی 10 سالہ زندگی میں جہاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور کی زرہ، لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند درہم پر گروی رکھی ہوئی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء جن کو آفر ہوئی کہ آپ کے لیے احد ہم سونے کا بنا دیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو ایک یہودی کے مقروض جا رہے ہیں، لیکن مقروض حالت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آگے جا کے پکڑو، بلکہ اس سے قرضہ لیا اور اس قرضے کے اگینسٹ اپنی درہ اس کے پاس رکھوا دی کہ اگر میں قرضہ واپس نہ کر سکا تو یہ ذرا تیری ہوئی. گویا ایک ٹائم لمیٹڈ ٹریڈ کر کے گئے، یا تو پیسے دے دوں گا یا یہ ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے میراث میں سے چند پیالے، ایسے تکیے جن کے اندر کھجور کے پتے تھے، چٹائی والی چارپائی کہ جب سوتے تو پورے جسم پر نشان پڑ جاتا. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کا جسم دیکھ کے روئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آرام کر کے باہر آئے تو جس بستر پر حضور نے آرام کیا تھا اس چٹائی کے پورا پرنٹ حضور کے بدن مبارک میں. تو حضرت عمر روئے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ حضور، اللہ ان کو کتنا دیتا ہے اور ہماری تو آپ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا آخرت کے ہمارے تاج ہیں، تو آپ کے لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا میرا یہ فقر یہ آپشنل اختیاری ہے، اس کو میں نے خود اپنے لیے چوز کیا ہے. اب ان لوگوں نے میراث کے بارے میں بتایا کہ حضور کی یہ حدیث ہے، حضور کی یہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جو ہماری جو بھی ہمارا طبقہ ہے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئیں. السلام علیکم، آئیں تشریف رکھیں. سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئیں کہ یار میں میراث لینے کے لیے آئے تو میراث نہیں ملی. لیکن پھر یہ لمبی ایسی بحث ہے جو حضرت علی کے زمانے تک چلی ہے. سیدہ فاطمہ خاتون تھی، ناراض بھی ہوئی. ابوبکر صدیق ان کو منانے گئے، ہم آپ کو اور دیگر اموال میں سے پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی میراث نہ ہماری بچیوں کو ملے گی نہ آپ کو ملے گی. زمین تھی، کھجور تھی. اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت علی آئے، حضرت عباس آئے. اب یہ حضور کے بلڈ ریلیشن شپ میں سے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ یہ ان باغ کی نگرانی ہمیں دے دیں. حضرت عمر نے منع کیا کہ اس باغ کی نگرانی بھی آپ نہ لیں، عام مسلمانوں کو کرنے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں دے دیں، نگرانی دے دی. چند مہینے گزرے، حضرت علی اور حضرت عباس میں تباہی کا پھڈا ہو گیا، اور واپس حضرت عمر کے دربار میں آ کر وہ نگرانی واپس کی کہ یار اس کی نگرانی ہم سے نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایسے ہی چلتے چلتے آگے خود حضرت علی کا زمانہ آیا. اب وہ نادان جس کو پتہ نہیں ہے، چلو آپ کی بات مان لی کہ یہ حدیث کسی تک نہیں پہنچی، حضرت ابو بکر سے غلطی ہوئی، عمر سے غلطی ہوئی، عثمان معاذ اللہ سب سے غلطی ہوئی. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو میراث کیوں نہیں تقسیم کی؟ انہوں نے بھی نہیں کی. جو پیٹرن ابو بکر صدیق نے جاری رکھا حضرت علی نے وہ جاری رکھ کے آگے تک چلا. اس کا مطلب حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب حدیث کسی کو غلط فہمی ہو گئی. تو اب غلط فہمی کی بنیاد پر اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ صحیح بات، یہ چیز یاد رہے گی. یہ انبیاء کے خواص ہیں. باقی روئے زمین پہ کوئی بھی بندہ مرے گا مسلمان، مرتے ساتھ ہی اس کی میراث کے حکام قرآن کے مطابق سورہ نساء دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ ایکسل کے فارمولے ہیں. قیامت تک کوئی میت ہوگی اس کا حالت قرآن میں ذکر ہے. جیسے قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ ایک بندہ فوت ہوا، مرد فوت ہوا، اس کی 1 بیوی ہے، 2 بیوی ہیں، 4 بیوی ہیں، چانس ہے، 1 اولاد ہے، 20 اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو مرے اور اس کی خاص کنڈیشن قرآن میں ذکر نہ ہو کہ اس کی میراث ایسے تقسیم ہوگی. ایسے اصول بتائے ہیں کہ اس بندے کو ڈالو، اس
اس کی تعداد ڈالو، یہ قرآن 1 منٹ میں جواب دیتا ہے، ایسا سافٹ ویئر ہے۔ چلو جی، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدق۔ اسی طرح انبیاء کی ایک اور فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ نبی اور بھی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت، روح زمین پر جہاں نبی کا انتقال ہوگا وہی اس کی قبر ہوگی، ادھر ادھر دائیں بائیں شفٹ نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور کا مقبرہ مبارک حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، اور حضرت عائشہ کے گھر میں ایک حجرہ تھا، ایک برآمدہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حجرے کے برآمدے میں ہوا ہے۔ جہاں حضور زندگی میں آرام فرماتے تھے بعینی اسی طرح اسی نہج پر آج بھی وہاں آرام فرما رہے، کچی قبر ہے۔ کیا ہے؟ اسی لمحے میں ایسے قبلہ رخ ہو کے آرام کر۔ پہلی خصوصیت کہ نبی جہاں نبی کی روح قبض کی جاتی ہے وہیں نبی آرام کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت، اللہ پاک نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا۔ ہر نبی اپنی قبر میں ایسے جیسے ابھی اتارا ہے۔ تیسری خصوصیت کہ نبی اپنی قبر میں ویسے ہی عبادت کرتا ہے جیسے دنیا میں عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی قبر کی حیات زندہ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کے دنیا کے جانے کے بعد نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ 22واں پارہ، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ ابدا۔ قیامت تک نبی کے عقد نکاح میں جو بیوی آ گئی وہ قیامت تک نبی کے عقد نکاح میں ہوگی۔ خصوصیات پتہ چل رہی ہیں؟ یہ انبیاء کی خصوصیات ہیں۔ جنت والوں کا تذکرہ آیا، فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث صحیح ڈیٹیل سے 2-3 دن پہلے پڑھ گئی، اب اس حدیث کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ کما یترون الکوکب الدری الغابر فی الافق۔ فرمایا جنتی جنت کے 100 درجوں میں سے ایک دوسرے درجے والوں کو ایسا دیکھیں گے جیسے زمین والے تارے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے۔ 100 درجات ہیں نا جنت کے، پھر ہر درجے میں سب برانچز ہیں، ہر درجے میں بھی کیٹیگری ہے، اور ایک دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ نا، اگر کوئی اوپر درجے کا جنتی ہے اس کی نیکیوں میں اور نیچے والے جنتی کے درجے کی نیکیوں میں ایک سبحان اللہ کا فرق ہے کتنا؟ 1 کروڑ نیکیاں اس کی ہیں اور 1 کروڑ .000001 نیکی دوسرے جنتی کی ہے۔ ایک زمین پر ہے اور ایک وہ تاروں کے اوپر ہے۔ حسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ یا اللہ، وہ سبحان اللہ بھی میں کروڑ دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی تمام اعمال کے لیے قرآن مجید میں حد بندی ہے۔ نماز کے لیے 5 ہیں، تہجد ہے، یہ وہ، لیکن ذکر کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا دم ہے مائی کے لالو ذکر کرو، کیونکہ آخر میں درجات میں بڑا کام خراب ہوگا۔ میں نے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھی، ایک جنتی یہاں ہے اور ایک جنتی کتنے اوپر ہے؟ ستاروں پر ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے 2 درجات میں، اور جب اس کو فرشتے بتائیں گے وہ بھائی وہ اتنے مائنر ریشو کے ساتھ اوپر ہے، تو یہ بولے گا فو کہاں رہ گیا یار۔ لیکن وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہاں عمل پر اجر نہیں ہے، اجر یہاں پر ہے۔ نیکی کر محفوظ کر، نیکی کر محفوظ کر۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ۔ اچھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت ہے، انبیاء کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عام بندوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب کبھی بھی یہ ہوا چلتی تھی نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی بھی ہوا چلتی تھی، کوئی ایسا زرد قسم کا مختلف کلر کا بادل کا ٹکڑا نظر آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقبل و ادبر، حضور کی کنڈیشن چینج ہو جاتی۔
حضور ادھر پلٹ لیں ادھر پلٹ لیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں، چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سکون کی بارش ہوتی تھی تو حضور کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ جب تک اس بادل میں سے بارش نہیں ہوتی تھی حضور کی حالت غیر ہوتی تھی۔ تو فعرفتہ عائشہ، حضرت عائشہ جانچ گئیں، پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے، جب بھی کوئی بادل آتا ہے تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ما ادری لعلہ کما قال قوم عاد کے لیے بھی ایسی چھوٹا سا بادل آیا تھا، انہوں نے بولا تھا ہمیں بارش دے گا، اس میں سے چنگاڑ نازل ہوئی، ساری عاد ختم ہو گئی، تو کیا بتا یہ اسی میں سے کوئی چیز باقی نہ آ جائے۔ پھر حضور نے دعا کی اللہم انی اسألک خیرہا، یا اللہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں میں اس کا خیر مانگتا ہوں، بلائی مانگتا ہوں، اور اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اور یہ جو ہوائیں خیر لے کر آ رہی ہیں یا اللہ میں وہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، یا اللہ جو شر فتنہ یہ ہوائیں لے کر آ رہی ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور وہ پریشانی جو ان ہواؤں کے بیچ میں ہے جو یہ لے کر اپنے ساتھ لا رہی ہیں، کہ کوریئر ہے نا، لے کے آ رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز، یا اللہ اس سے بھی، اور جو حکم اس کے ساتھ آیا ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی ہوائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب میں غیبی طاقت ثابت ہوئی۔ غزوہ احزاب سلمان فارسی کے حکم پر 3.5 میل لمبی، 5 گز چوڑی 5 گز گہری، بھوکے پیٹ پر پاؤں پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ کرام نے خندق کھودی، اور وہ لوگ آ کے محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، ادھر مسلمان ہیں ادھر وہ ہیں، وہ جانے کا نام نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، وہاں جا کر انہوں نے بولا مسلمانوں کے علادے بڑے خطرناک ہیں، تمہیں کچا کھا جائیں گے، یہ وہ ان میں میڈیا والا کام کر کے ان میں خوف ڈالا۔ صحیح ہے، اور پھر کئی دن جب گزر گئے تو حضور نے دعا کی یا اللہ اپنے خزانوں میں سے کچھ بھیج۔ تو اب پہاڑ والی سائڈ پر، پہاڑ کے دامن میں حضور اور سارے صحابہ ہیں، اور سامنے نشیبی زمین پر کفار ہیں۔ ہوا اور بارش آئی، ان کے خیمے، ان کے کھانے، ان کے برتن اور ان کے جانور بدک کر بھاگ گئے، ادھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ 5 گز کی خندق ہے نا، ابھی اس کا ایک ماڈل وہ تعمیر کر رہے ہیں دوبارہ سبا مساجد کے پاس، ادھر سب کچھ تیا پانچا ہو گیا، ان کے برتن ٹھوئی ٹھوئی ہوتے ہو جا رہے ہیں، ہوا میں کچھ اڑ رہا ہے، اور ان کے جو اونٹ گھوڑے تھے وہ بدک کے وہاں سے بھاگنے لگ گئے، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور یہاں اس خندق کے اس پار مسلمان بولے آؤ تمہاری ایسی تیسی، آؤ نہ پتہ چلے۔ وہ وہاں سے انہوں نے کہا یار یہ غیبی طاقت آ گئی ہے، نصرت بالصبا، صبح کی ہوا سے میری مدد کی گئی، وہ اہلکت عاد بالدبور، اور یہ جو ریح ہے نا آندھی، اس کے ذریعے عاد کو ہلاک کیا گیا۔ بھائی گل سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک ہم سیرت کو نہیں پہنچے، یہ بیچ کے واقعات آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ اسی ضمن میں انبیاء کے تذکرے میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی جرہم، جیم را ہا میم، جرہم، یہ لوگ اصل میں کہیں اور کے تھے لیکن یمن میں آباد تھے، تو یہ مکہ مکرمہ ان کی گزرگاہ تھی، یہ گزرتے تھے وہاں سے، گزرتے تھے، کوئی بھی بیت اللہ کی طرف نہیں آتا تھا، کیونکہ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد ملیہ میٹ ہو گیا تھا، ڈسٹرب ہو، اس کی چند کچھ چیزیں باقیات بچی ہوں، ورنہ اس کی بلڈنگ نہیں تھی، لہٰذا مکہ مکرمہ کی وادی ویران تھی۔ ایک دفعہ وہ لوگ آئے تو دیکھتے ہیں راستہ پیچھے کو تھا کہ پہاڑی کے اس طرف چیلیں اور یہ چیزیں اڑ رہی ہیں۔ چیل جب اڑے صحرا میں تو سمجھو وہاں کوئی زندگی کے آثار ہیں، یا کوئی مردہ چیز پڑی ہوئی ہے، یا پانی ہے، یا کوئی چیز۔ انہوں نے بولا یار زمانہ ہو گیا اس راستے سے گزرتے ہوئے، یہ چیلیں یہاں کیا کریں؟ وہ آئے تو آگے ایک ماں اور بیٹے کو پایا، اور ان کے پاس دنیا کا بہت بڑا خزانہ، زمزم کا کنواں۔ سارے قبیلے والوں نے کہا ماشاءاللہ پانی ہے، پانی پانی تو زندگی ہے، اور ان کی یمن سے لے کر آگے شام ان علاقوں تک سفر ہوتا تھا، پانی کہیں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اماں ہاجر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت مانگی، اے بی بی آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پڑاؤ ڈال دیں۔ اب اللہ پاک مکہ مکرمہ کو آباد کر رہا ہے،
صحیح ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائشوں میں بابل میں، تو یہ لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن آج اماں آجر سخت تھی، انہوں نے شرائط رکھی تھی، گڑبڑ نہیں کرو گے، اس بستی کے مالک بننے کی کوشش نہیں کرو گے، ہاں یہ نو آج تمہیں پناہ دوں، کل تم بولو چلو تم لوگ چلتے ہو یہاں سے. ٹھیک ٹھاک شرائط طے کر کے ان کے ساتھ ان کو پڑاؤ اجازت دے دی، پانی بھی دیا. وہ پڑاؤ ایسا ڈلا کہ وہ پکے پکے وہاں رک گئے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان ان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کی زبان عربی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی زبان عبرانی تھی، کوئی عربی زبان نہیں تھی، عبرانی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان ان لوگوں میں، جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو محلے کی زبان سیکھتے، ان سے سیکھی، یہاں تک کہ بڑے ہو کر خوبصورت کڑیل جوان ہو گئے. یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کی سب سے معزز خاندان میں ایک لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی اور نسل آگے چلی. بھائی یہ تاریخی باتیں ہیں. کیا باتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بی بی ہاجر جو ہے اگر وہ منڈیر نہ بناتی، زمزم کا پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں جبرائیل امین نے پر مارا تو فوارہ پھوٹا تو بہنے لگا. تو اب یہ زمزم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو وہ صفا مروہ پر بھاگ رہی تھیں. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک مرد اور عورتیں اس پہاڑی کے درمیان بھاگتے رہیں گے. صحیح ہے؟ تو وہ آئیں اور دیکھا پانی نکلا، تو اب انہوں نے جلدی جلدی مٹی سے منڈیر بنانا شروع کی اور پانی کو بولا زمزم رک جا، یعنی بے کہ کہاں جا رہا ہے، ابھی ضرورت ہے آپ کی. صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسماعیل کی والدہ اس پانی کو چھوڑ دیتی تو زمزم کے چشمے کی شان آج سے کچھ اور ہوتی، پوری دنیا پانی پیتی، بہہ جاتا. عجیب اس کا معاملہ ہوتا. یہ ان کے زمزم کہنے کی وجہ سے یہ ریزرو ہو گئے، زمین کے اندر ہے، موٹریں شوٹریں پانی نکالتی ہیں، لیکن ان کے یہ اگر الفاظ نہ ہوتے تو اس وقت زمزم کی شان اس شان سے کچھ اور ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہاں پر ایک دعا یاد رکھیں، یہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ادھر ادھر جاتے ہیں، حافظ صاحب، پیر صاحب، امام صاحب اس پہ دم ڈالو. صحیح ہے؟ یہ آپ کی نیک نیت ہی ہے، خوشگمان ہے، لیکن ہر بندے کو یہ الفاظ خود یاد ہونے چاہیے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور حسن اور حسین کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دم کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق پر پڑھ کے دم کرتے تھے. 6,500 سال پرانے الفاظ ہیں حضور کے زمانے سے، اور حضور کے زمانے کے بعد 1400 سال اور ایڈ کریں، 8,000 سال پرانے یہ الفاظ انسانی تاریخ میں ہیں. کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کی جو تعریف کے مکمل کلمات ہیں میں ان کی پناہ مانگتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، ایسے شیطان سے کہ جو رینگتا ہے، ومن کل شیطان ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. قیمتی الفاظ ہیں جی، 3 حصوں میں. ایک دعا یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سمپل، اور یہ اسپیشل ہے، اس سے حسن حسین کو دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بھائی آپ لوگوں کو کہانی سناؤ، آپ لوگ خوش ہوتے ہو، میں دعا یاد کرنے کے بول رہا ہوں، آپ لوگوں کا چہرہ اتر رہا ہے، کیا چکر ہے؟ پڑھ لیں. ہاں خرم مشکور بھائی کل سب سے پہلے کون سنائے گا؟ ہاں تو ابھی میں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں کہ میں جیسے جیسے بول رہا ہوں.
چلو پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. میرا روزہ نہیں ہے، آواز نکالو بھائی. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ بچوں کو جب دم کرنے لگے نا، یا اللہ اعوذ بکلمات اللہ، آگے وہ دعا جو امام صاحب نے بولی. اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے، صحیح ہے. یہ آپ جیسے ہی گوگل پر لکھیں گے اعوذ بکلمات اللہ، یہ آ جائے گی، اس کا امیج بھی آ جائے گا، اس کی وہ بھی آ جائے گی. یاد کریں گے تو سب سے پہلے کرسی والا سنائے گا، ہاں نا. کرسی پہ بیٹھنا آسان کام تھوڑی ہے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہاں پر ایک اور چیز ذکر ہے تاریخی بات کے حوالے سے. وہ مینڈا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا تھا، یہ تو سب معروف ہے نا یار، اس ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس مینڈے کے سینگ اس زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک بیت اللہ میں برکت کے لیے رکھے گئے. ہاں جی، لگائے گئے تھے بیت اللہ میں ایک جگہ پر، اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ میخ لگا کے اوپر لگائے گئے تھے، جیسے ہم لوگ گھروں میں نہیں لگاتے. اندر نہیں، باہر دنیا دیکھتی تھی، اور لوگوں کی توجہ کا مذکر ہوتا تھا، یار یہ جنت کے مینڈے کے سینگ ہیں. پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں مسلمانوں میں بلوا ہوا، اس نے سنگباری کی، بیت اللہ کی عمارت جل کر راکھ ہوئی جی. اور پھر دوبارہ جب بنائی گئی تو وہ جو جل کر راکھ ہوئی اس میں مینڈے کے سینگ جل گئے. تو سفیان بن عیینہ یہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس مینڈے کے سینگ بیت اللہ میں موجود تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ کو آگ نے لپیٹ لیا اور یہ معاملہ ہو گیا. یہاں میں آپ لوگوں کو ایک علمی نکتہ بتاتا ہوں. یہاں تو آپ نے جان لیا بیت اللہ سے متعلق، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو میں تیاری کر کے نہیں آیا، لیکن یہاں بیٹھ کر ایک چیز یاد آ گئی. اور وہ چیز یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی طرف ہر بندے کا دل ہوتا ہے، یار کسی طرح اس کے اندر چلا جاؤں، کسی طرح اس کے اندر چلا جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے، تاکہ زندگی بھر کچھ بھی حضور کی قبر مبارک کے متعلق جب کوئی ویڈیو یا پوسٹ آئے تو اس کو آپ بول سکو بھائی یہ جھوٹ ہے. کیا ہے؟ سن 956 ہجری، سن 56 ہجری، 500 سن 956 ہجری میں اللہ کی حکمت اور مشیت سے مسجد نبوی پر آسمانی بجلی گری ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی ہوئی جو تعمیر تھی، بجلی کی وجہ سے کھجور کے پتوں کو آگ لگی ہے، بلڈنگ کو نقصان ہوئی ہے، اور روزے کے مبارک کے اوپر سے چھت کھلی ہے، کچی چھت، جو حضرت عائشہ کا ریئل حجرہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک ہر کوئی آدمی اس کے اندر نہیں جاتا تھا. علامہ سمحودی رحمہ اللہ، نام یاد رہے گا، علامہ سمحودی رحمہ اللہ عرب ہیں. وہ اس امت کا آخری خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو کرین ٹائپ چیز بنا کر اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر اتارا گیا. روح زمین پر سب سے بڑے عالم تقویدار انسان وہ جانے جاتے تھے. وہ حضور کے روزے میں داخل ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی قبر کے ارد گرد ٹھنڈی مٹی دیکھی جیسے رحمت کا چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. حضور کے حالانکہ بجلی گری ہے، نقصان ہونا چاہیے تھا، قبروں کو کچھ بھی نہیں ہوا، چھت کو تھوڑا بہت نقصان ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں ان کے صحابہ ان کی قبر مبارک پر ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے رحمت کی چھڑکاؤ کی. یہ اندر گئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں سمیٹیں اور پھر ان کو باہر نکالا گیا. پھر رینوویشن ساری انہوں نے کی، ساری انہوں نے کر دی. اب دوبارہ حضور کا روزہ بند. اس وقت سے لے کر آج تک حضور کے روزے میں کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہے، جس کو تالا لگے تو کنڈی ہو، دروازہ نہیں ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟
نور الدین زنگی مجاہد رحمہ اللہ، اس کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ مجھے 2 کتوں سے بچاؤ، 2 کتے مجھے کاٹ رہے ہیں. صحیح ہے. وہ جاگے صبح، بہت پریشان، مدینہ میں نہیں تھے، کہیں اور تھے، جہاد میں تھے. مسلمان جہاد کیا کرتے تھے. مسلمان جہاد، یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں کہ میرے پر ان کو بھی بتا دوں، مسلمان جہاد کیا تبھی ان کی عزت تھی. آج چھوڑی ہوئی ہے، روشن خیال ہوئے ہیں، او جی جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، امن کا درس، موم بتی مافیا، آج ماں مستغفر ایسی تیسی ہوئی ہے مسلمانوں. اللہ پاک معاف فرما. نور الدین زنگی علماء سے ملا کہ میں نے رات کیسا خواب دیکھا. سب نے بولا بھائی خواب کا تو کوئی مطلب ہے، حضور کا خواب میں آنا. حضور کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی. جس نے خواب میں میری زیارت کی 100% کنفرم ہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی. اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ خواب میں میری شکل میں میری امتی کو آ کے ورغلا سکے. یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. صحیح ہے. اگلے دن پھر خواب میں دیکھا کہ بھائی وہ کتے قریب پہنچ گئے. کتے قریب، یہ سٹ پٹ اصلی نسلی گھوڑا دوڑایا انہوں نے. کہیں اور تھے، آرڈر سے آئے مدینہ منورہ میں. مدینہ کا جو اس وقت کا والی گورنر تھا، ان کو بولا بھائی کیا معاملہ ہے، مجھے اس طرح کے خواب آئے. تو قصہ لمبا ہے، میں مختصر کرتا ہوں. دعوت کی اور اعلان ہوا کہ امر ملکی ہے، بادشاہ کا حکم ہے ہر بندہ دعوت میں آئے گا. دعوت کی، ادھر ادھر پیغام بھیجے، سب آئے. 2 بندے نہ آئے. 2 بندے نہیں آئے. اچھا جی، کہا وہ 2 بندے، کسی نے بولا سب آ گئے 2 بندے نہیں آئے. تو جب پوچھا وہ 2 بندے کیوں نہیں آئے، کہا وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے مستغنی، ان کو دعوتوں سے مطلب نہیں ہے، وہ اگلی بہت پہنچے ہوئے. کیا ہیں؟ ان کو بلاؤ. ان کو پکڑ کے لایا، کوٹا ان کو. یہ فراست مجاہد کی ہوتی ہے. کوٹا ان کو، کوٹا بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا، یہ وہ کہاں رہتے ہو. آج کل مسجد نبی میں جو باب قباء ہے، جہاں سے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، اس کے پاس باب قباء ہے. باب قباء بہت دور ہے، یعنی کم از کم ½ کلومیٹر بنے گا روزے سے پیدل. اس جگہ پر انہوں نے گھر کرائے پہ لیا. اس گھر کے اندر سے سرنگ کھود کے نیچے سے بالکل روزے کے قریب پہنچ گئے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی لاج رکھی، وقت کے اس کو بتایا، ان کو مارا سب کے سامنے. ان کو تو سب سے پہلے لٹکایا نا. اب نور الدین زنگی سر جوڑ کے بیٹھا کہ بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اوپر سے تو حفاظت ہو رہی ہے، نیچے کا کیا کریں. سیسا